کل قیامت کے دن قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اعلان کیا ہے کہ میں نیک لوگوں کو علیحدہ کروں گا اور بدکاروں کو علیحدہ کروں گا۔ پرہیزگار علیحدہ ہوں گے اور بدکار علیحدہ ہوں گے۔ دنیا میں یہ دو طبقے ہیں، فرمانبرداروں کے اور نافرمانوں کے۔ تو جس طرح یہ دو طبقے ہیں، ان کی موت بھی دو قسم کی ہیں۔ فرمانبرداروں کی موت انتہائی عمدہ بہترین، اور نافرمانوں کی موت بے انتہا خطرناک۔ اسی طرح قبر بھی دو قسم کی ہیں، فرمانبرداروں کی قبر ہے، نافرمانوں کی قبر ہے۔ اسی طرح میدان محشر بھی دو قسم کے لوگوں کا ہے، فرمانبرداروں کا ہے، نافرمانوں کا ہے۔ پل صراط کے اوپر سے گزرنا بھی وہ بھی دو قسم کا ہے، فرمانبردار گزریں گے، پر نور طریقے سے پار ہو جائیں گے، راستہ پر نور پر روشن ہوگا، بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے گزر جائیں گے۔ اور جو نافرمان ہوں گے وہ کٹ کٹ کے نیچے گریں گے۔ پھر آخری انجام بھی دو قسم کا ہے، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ تو فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا جو ماننے والا تھا، فرمانبردار تھا، ایمان والا تھا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ اس طرح ہوگا جیسے فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے؟ لا یستوون، یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی فرما بردار، پرہیزگار اور نافرمان اور بدکار یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے لہذا وہ رات بھر گانا گانے والی اور رات بھر مصلی پر اللہ کے سامنے رونے والی ان کو برابر کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ حلال کھانے والوں کو اور حرام کھانے والوں کو برابر کر دے گا، ایسا تو نہیں۔ وہ تو عادل بادشاہ ہے، العدل اس کا نام ہے، المقسط اس کا نام ہے، وہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ پورے قرآن میں اس نے کئی سو سالوں سے نازل کر دیا ہے کہ جو فرما بردار بن کر آئے گا اس کے لیے انجام جنت کا ہے، جو نافرمان بن کر آئے گا اس کا انجام جہنم کا ہے۔ تو اگر ہم گناہوں میں لگے رہیں، گناہوں سے توبہ نہ کریں اور کہتے رہیں اللہ غفور الرحیم ہے، ہر وہ کام کرتے رہیں جس پر جہنم سے ڈرایا گیا ہے، ہر وہ کام کرتے رہیں جو علماء نے گناہ کبیرہ بتایا ہے، فرائض چھوڑتے رہیں، واجبات چھوڑتے رہیں اور کہیں اللہ غفور رحیم ہے، یہ تو یعنی بے وقوفی ہے، نا اہلی ہے، نا اہلی اور نادانی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم نیک عمل کرنے والے فرمانبرداروں کو زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، یا کیا ہم متقین کو فاجروں اور فاسقوں کی طرح کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فاسق فسق اور فجور میں جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہے مرتے ہی علیحدہ ہے، مرتے ہی علیحدہ ہو جائے گا، مرتے ہی، چاہے دنیا والے کچھ کہتے رہیں۔ فسق اور فجور میں زندگی گزاری ہے قرآن حکیم کے فیصلے کے مطابق، وہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ کس کو معاف کر رہا ہے اور کس کو پکڑتا ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے۔ اللہ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ یہی ہے، فرمانبردار جنت کی طرف، نافرمان جہنم کی طرف۔
پھر آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے آگے اور آیات میں فرمایا کہ کیا ہم مسلمانوں کو فاسقوں کی طرح کر دیں گے، کہ ہم ایمان والوں کو، فرمانبرداروں کو ان لوگوں کی طرح کریں گے جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ سورہ قلم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ فرمانبردار اور نافرمان دونوں جنت الفردوس میں جائیں گے؟ کوئی ایسی کتاب ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں ام لکم کتاب فی تدرسون، جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اور آگے جائیں سورہ قلم کے بعد سورہ مطففین میں آپ پہنچیں تو وہاں اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، جو فاسق اور فاجر ہیں، فجار فاجر کی جمع ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، سجین میں جائیں گے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور جو ابرار ہیں، فرما بردار ہیں، نیک ہیں، تو ان کا ٹھکانہ تو علیین میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات، پوری گزری رات سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے پڑھتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج فرما برداروں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ نہیں فرما أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، مسلمانوں سے علیحدہ ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا، مجرموں۔ تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں پہ ایمان والے بھی اور کفار بھی، یہ سب علیحدہ ہو جائیں گے، سب علیحدہ۔ ابتدا میں سب رلے ملے کھڑے ہوں گے، متقین بھی چہرے چمک رہے ہوں گے، اور بدکار بھی سیاہ چہرے ہوں گے، سیاہ چہرے۔ لہذا ان ساری آیات سے ہمیں سبق یہ ملا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، لہذا جو مرضی آئے کرتے چلے جاؤ، فرائض چھوٹ رہے ہیں چھوٹتے چلے جائیں، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی واجبات چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں تھا ہمیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ساری چیزوں کی معلومات کی، نیا موبائل خریدا، اس کے سارے فنکشن سیکھے، نئی مشین سیکھی، نئی مشین خریدی، اس کے سارے فنکشن سیکھے۔ اللہ کا قرآن، اس کا نظام، عقائد، شریعت، مسائل، فقہ، یہ نہیں سیکھی، بڑی نادانی کی بات ہے، بڑی نادانی کی بات ہے۔ تو گناہوں سے بچ کر جو زندگی گزارے گا اس کا انجام علیحدہ ہے، گناہ کر کر کے، مزے لوٹ لوٹ کر اور عیاشیاں کر کے جو زندگی گزاریں گے ان کا ٹھکانہ علیحدہ ہے، الا یہ کہ واقعی توبہ کر لے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، اعمال لائے، توبہ کر لی، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اور سدھر گئے واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، آپ کا رب اس کے بعد غفور الرحیم ہے۔ قرآن کی آیات بھی صاف کری ہے۔ یہ جو ایک مزاج بن گیا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نماز پڑھتا ہوں یا میں نماز پڑھتی ہوں، میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں یا رمضان کے روزے رکھتی ہوں، لیکن دوسری طرف جو حرام کرتے ہو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کتنے سارے حرام اور کتنے سارے فرائض چھوٹ رہے ہیں، کتنے سارے واجبات چھوٹ رہے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود بھی چشم پوشی ہے اور توجہ نہیں ہے اور پوچھنے کی جستجو بھی نہیں ہے، اور جب وقتاً فوقتاً بتایا جاتا ہے ہاں ہاں کر لیں گے، ہاں ہاں کر لیں گے، تو اللہ رب العزت نے ہم سے صرف نیت ہی نہیں مانگی، عملاً کر کے دکھاؤ، یہ مانگا ہے۔ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ مردوں کو ان کے فرائض پتہ چلیں،
عورتوں کو ان کے فرائض معلوم ہوں، واجبات معلوم ہوں، اور جو گناہ ہیں جن کو علماء نے گناہ لکھا ہے، قرآن اور حدیث کے ماہر، تو آپ جس کے پاس چلے جائیں وہ تو علماء ہی ہیں۔ جب ماہرین نے ایک بات کو گناہ کبیرہ لکھ دیا ہے، اس کے بعد اپنے اجتہادات مارنا وہ ہوائی فائرنگ کے مانند ہے۔ ہوائی فائرنگ کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جب علماء نے ایک بات کہہ دی، علماء کی بڑی شان ہے قرآن حکیم میں، اوت العلم اوت العلم اوت العلم، کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بھی علماء کی جو شان بیان کی ہے، ان کے بالمقابل کل قیامت کے دن کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء کے رئیس ہوں گے، ان کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا اور سارے علماء ان کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ کوئی بھی نہیں، نہ دنیا میں کسی کا عہدہ ہے۔ دنیا والے سمجھتے رہتے ہیں ہمارا عہدہ زیادہ ہے، ہم علماء کے پاس کیوں جائیں، ان کے پاس کیا ہے، ہم خود سمجھ لیں گے۔ لیکن دنیا میں بھی علماء کا مقام سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث، اس سے بڑا مرتبہ کوئی ہے ہی نہیں۔ خود سوچیں کہ کسی نبی کا مرتبہ اور مقام وہ دنیا کے کسی عہدے سے نیچا ہو سکتا ہے؟ اب کہیں کہ بھئی نبی کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ تو آسمانی مقام ہے، دنیا میں تو مقام اور مرتبہ فرعون کا زیادہ تھا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں ہو، اللہ کی نگاہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ فرعون سے کئی گنا زیادہ تھا، بلکہ نسبت ہی نہیں بنتی کہ فرعون سے مقابلہ کیا جائے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جی ہاں، یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ بھائی تم یہ گندگی کا لقمہ لوگے یا قورمے کا لقمہ لوگے، یہ تناسب ہی نہیں ہے بیچ میں۔ آپ پوچھیں کہ گندگی کا لقمہ لوگے یا قورمے کا لقمہ لوگے، یہ تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرعون کا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں، ان کا تو دنیا میں بھی مقام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، دنیا میں بھی مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ان سے محبت کرنے والے ان کے ساتھی ہوں گے۔ احادیث اٹھا کے دیکھیں، ایک ہی حدیث آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے، دو ہی طبقے ہیں، عالم اور عابد، تیسرا طبقہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں عابد ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے شعبوں میں منسلک ہوں، عابد ہے تو عابد ہی نا، یا دنیا کے جس شعبے میں بھی ہو۔ تو فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے چھوٹے صحابی پر۔ ابو بکر نہیں فرمایا، عمر نہیں فرمایا، عثمان نہیں فرمایا، ایک عالم، اس کی فضیلت ایسی میں تمہارے لیے بیان کر رہا ہوں، میری امت کے مسلمانوں، مردوں اور عورتوں، کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے چھوٹے صحابی پر، یہ بیان فرمایا۔ یہ دنیا میں مقام دے کے گئے، یہ تو صرف ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ لہذا جن کے دماغوں پر یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ ہم علماء کے پاس کیوں جائیں مسئلہ معلوم کرنے، ہم خود پڑھ لیں گے، اور ہمارا عہدہ اور منصب تو بہت اونچا ہے، ملک پاکستان کو کھا کھا کے اس کو تباہ کر کر کے بیڑا غرق کر دیا، اور ابھی بھی یہ تمنا ہے کہ ہمارے عہدے زیادہ ہیں، ہمارے پاس پروٹوکول ہے، ہمارے پاس پولیس ہے، ہمارے پاس سیکیورٹی ہے۔ تو سیکیورٹی تو ساری فرعون کے پاس، قارون کے پاس، نمرود کے پاس، بڑے بڑے فرعونوں کے پاس تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی سیکیورٹی تھی؟ پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس کون سی سیکیورٹی تھی؟ تو یہ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ تو یہ ساری بات اسی پر ہے کہ ہم
اپنے فرائض اور واجبات معلوم کریں، علماء کے پاس جائیں، اپنا چیک اپ کروائیں کہ بھئی میرے گھر والوں کا چیک اپ کرویں، اور میری زندگی کا چیک اپ کریں، میرا اپنا حلیہ چیک کریں، میں کہاں جا رہا ہوں، اور مجھے بتائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ کہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے راستے پہ جا رہا ہوں یا جنت کے راستے پہ جا رہا ہوں۔ اس بات پہ میں نے یہ بات عرض کی ہے، جو علماء کی بات ہے کہ ہم علماء کے پاس جائیں اہتمام سے اور ان سے پوچھیں کہ میری زندگی کی کیا نوعیت ہے، چیک اپ کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا۔